بہت بہت شکریہ ونس اگین پرائم کا علی سلمان کا فار انکلوڈنگ دس اسمال پورشن ایٹ دی اینڈ آف دا ٹیکس پیئرس کانفرنس. یہ ابھی ایک کتاب جسٹ لکھی ہے, اٹس اویلیبل آن امیزون بٹ لیکن بک شاپس میں ابھی نہیں آئی ہے. اٹس جسٹ اسی ہفتے یہ ریلیز ہوئی ہے پرنٹ ہو کے. اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میرا جو ایکسپیرئنس ہے اباؤٹ 40 years ایز این اکانومسٹ, اینڈ ان دا لاسٹ سنس 2008 آئی بین ان اینڈ آؤٹ آف گورنمنٹ. اور گورنمنٹ میں میرا رول پلاننگ اور ڈیولپ PND وغیرہ سے ہی رہا ہے. تو میں نے دیکھا کہ ہر سال PSDP بنتا ہے, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام, وفاق کا بھی صوبوں کا بھی, اور پچھلے 75+ years سے بنتا رہا ہے. اور ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف روپیز ہیو بین اسپینڈ آن دس. لیکن اگر آپ دیکھیں شہر کے کچھ علاقے ہیں جو اچھے ہیں, اور باقی شہر کے باہر تو بہت ہی برا حال ہے. سب سے بنیادی چیز جو انسان کو چاہیے, پانی, اور پینے کا پانی صاف کہیں بھی نہیں ملتا. سو یہ جو and I've seen how this happens. 5 گھر کے گاؤں ہیں, 15 گھر کے گاؤں ہیں. ہر گاؤں کو ایک اسکول چاہیے, ڈسپینسری چاہیے, سڑک چاہیے, پانی کی اسکیم چاہیے, اور اسی طرح پیسے ضائع ہوتے ہیں. جہاں اتنے بچے ہی نہیں ہیں کہ پوری اسکول کو آپ فل کر سکیں, وہاں اسکول بنتی ہے. جہاں کوئی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہے پروڈکشن وائز, وہاں سڑک بن جاتی ہے. سو یہ اس کا جو نتیجہ میرے اپنے ایکسپیرئنس کا یہ ہے کہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے گروتھ سینٹرز, اور وہاں پر تمام ڈیولپمنٹ کو کنسنٹریٹ کریں. اینڈ دوز گروتھ سینٹرز مسٹ بیکم اکنامک گروتھ سینٹرز, کیونکہ حکومت ہر وقت جو ہے وہ ہر جگہ سپورٹ نہیں دے سکتی, اور دینا بھی نہیں چاہیے. سو آئیڈیا یہ ہے کہ ایک تالاب میں ہم اگر پتھر پھینکتے ہیں تو ریپلز کریٹ ہوتے ہیں. حکومت کا کام وہ پتھر پھینکنا ہے, اینڈ دین دا اکانومی ٹیکس آف بائی اٹ سیلف اراؤنڈ دیٹ. کو ایک ایسی انویسٹمنٹ کرے جو بعد میں اراؤنڈ اٹ اور انویسٹمنٹ ہو, خود پرائیویٹ سیکٹر کرے اور یہ آگے بڑھے. سو دیٹس وائی اٹس کال, دا بک از کال پیبل ان دا پونڈ. ایک پتھر مارے اور کام کریں. یہ ایک سندھ کا گاؤں ہے, شکارپور ڈسٹرکٹ میں. سب سے لوئسٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹ جو ہے یونین کونسل کے بھی نیچے سندھ میں دہ کہلاتا ہے. تو یہ دہ محمد رحیم ہے, اور جو سٹارز جو ہیں یہ ولیجز ہیں, اور ہر سٹار کے ساتھ H کے ساتھ ایک نمبر لکھا ہے. مثلاً یہ جو ہے کہیں 5 لکھا ہے, کہیں 23 لکھا ہے. یہ سائز آف دا ولیج ہے, اور یہ ہر ولیج کو پھر 5 گھر کے جو گاؤں ہیں وہاں اسکول آپ بنائیں گے تو بچے ہی نہیں ہوں گے, اینڈ لیکن بن جاتا ہے, اور وہ اسکول بن کے پھر ڈس انٹیگریٹ کر جاتا ہے. چونکہ اور اگر آپ اسکول بنا بھی لیں, بچے بھی ہیں, تو ٹیچرز نہیں ہیں اتنے, بغیر ٹیچرز کے ڈسپینسریز بنا لیتے ہیں, ڈاکٹرز نہیں پہنچ پاتے ہیں, وہاں ہے نہیں. چونکہ وہاں ڈاکٹر کو پہنچنے کی راستہ نہیں, ڈاکٹر کو پہنچنے کا راستہ نہیں ہے, ان کو وہاں کوئی رہائش نہیں ہے. سو نیکسٹ پلیز. سو وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ گروتھ سینٹرز. اس کا پورا جو پروسیس ہے وہ بھی میں بتاؤں گا ہم نے کیسے آئیڈینٹیفائی کیا. اٹس ناٹ نارملی آپ ایسے چھوڑ دیں. پاکستان میں بنے ہیں, لیکن وہ منسٹر اپنا گاؤں کو ماڈل ٹاؤن بنا دیتا ہے یا ڈپٹی کمشنر بنا لیتا ہے, بٹ دس از بیسڈ آن اکنامک انالیسس. یہ جو ریڈ ڈاٹس ہیں یہ بلوچستان کے مین اربن سینٹرز ہیں جس پہ کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز دے ہیو. اور آگے چل کے ہم بتائیں گے کہ یہ کیوں یہ وہ جو کیٹلسٹ کا رول پلے کرتے ہیں, وچ دیز آر دا سٹیز. جو ریڈ ڈاٹ ہے رائٹ ایٹ دا باٹم گوادر ہے, اور پھر اوپر ایز یو گو along چمن ہے, کوئٹہ سے آگے. نیکسٹ پلیز. یہ گوادر کلسٹر ہے.
ग्वादर के साथ जिवनी है, पसनी है, तुर्बत, तम, मंद, कोशा, होशाब, ये दिस मस्ट बी डेवलप्ड एज वन इकोनॉमिक जोन. और उसमें ये है कि हर चीज़ हर जगह ना हो. अगर ग्वादर को एज एन इकोनॉमिक सेंटर आप बना, पोर्ट है ग्वादर, तो पोर्ट है बाई इटसेल्फ, उसको आपको कोई डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन तुर्बत कैन बिकम द कमर्शियल सेंटर बिकॉज ग्वादर कैन नॉट बी द कमर्शियल सेंटर. इसी तरह कोई अभी आगे चल के हम बताएंगे किस तरह और स्पेशलाइजेशन हो सकती है. नेक्स्ट प्लीज़. ये खुशदार के गिर्द है, बसीमा, नाल, सुराब, they all they are driving distance of each other, one day driving distance of each other. और ये बजाय इसके कि आप एक यूनिवर्सिटी खुशदार में भी बनाएं, एक सुराब में भी बनाएं, ये हॉस्पिटल, फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल, तो ये इसके बजाय आप एक जगह बनाएं एंड देन लेट दैट एरिया एक्सेस ऑल दोज फैसिलिटीज़. और वो जो आप फैसिलिटी बनाएं उसको पूरी तरह से फंड करें, उसको पूरी तरह से स्टाफ करें विद कॉम्पिटेंट पीपल, और वो वहाँ पर चले. नेक्स्ट प्लीज़. ये सिंध का है. सिंध में जो है नॉर्थ सर्कल जो है उसमें 8 शहर है, और ये सारे शहर जो है वो लेस देन 1 आवर ड्राइविंग डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर है. अगर हम कराची में डिफेंस के कोस्टल एरिया कोस्ट पे है घर, और सुरजानी टाउन जाना है तो 40 किलोमीटर का फासला है, वो उतना ही वक्त लगता है जब इसमें एक शहर से दूसरे शहर जाने में लगे. सो दे एसेंशियली शुड बी ट्रीटेड एज वन सिटी. In the center you have Dadu, Naushero, Firoz, Nawab Shah. In the south again you have 10 cities within, actually some of them are within 15 minutes driving distance from each other. Hyderabad and Kotri ले लें आप, टंडोजाम ले लें, ये सब बहुत करीब करीब है. ये सब दे आर ऑल बीइंग ट्रीटेड एज सेपरेट सिटीज़, और हर शहर को हर फैसिलिटी चाहिए. सो इफ़ वी हैव फॉर एग्जांपल टेक द नॉर्थ, अगर सखर इकोनॉमिक सेंटर है तो खैरपुर में यूनिवर्सिटी हो और शिकारपुर में हॉस्पिटल हो. सो यू स्पेशलाइज दीज एक्टिविटीज़, और जहाँ स्पेशलाइज कर रहे हैं वहाँ पूरी सपोर्ट दें, ये आधी सपोर्ट ना दे. ये बेसिकली होल आइडिया है ग्रोथ सेंटर डेवलपमेंट का. नेक्स्ट प्लीज़. ये नॉर्थ जोन के शहर है, ये सब खैरपुर से लेके जैकोबाद, कश्मोर, ये सब लेस देन 1 आवर ड्राइविंग डिस्टेंस आप जा सकते हैं. नेक्स्ट प्लीज़. ये सेंट्रल का मैप है. नेक्स्ट प्लीज़. ये साउथ के शहर है, सब एक शहर ट्रीट किए जा सकते हैं इन स्पेशलाइजिंग डिफरेंट सिटीज़ फॉर डिफरेंट फंक्शंस, और वहाँ स्पेशलाइज करें उसको. नेक्स्ट प्लीज़. ये थरपारकर है. थरपारकर इज़ अ वेरी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, डिफरेंट फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान. और इसमें जो 3 शहर है वो डिप्लो, मिट्टी, इस्लाम कोट है. ये आपस में इनका फासला 40 किलोमीटर है. ये तो लेस 25 मिनट में आप एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं. तो इसको भी स्पेशलाइज. इस्लाम कोट इज़ बेसिकली द सेंटर ऑफ द पावर इंडस्ट्री. मिट्टी इज़ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स. तो ये यहाँ भी कोशिश की जा रही है कि इस्लाम कोट में एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का कैंपस है और मिट्टी में भी है, और फैकल्टी दोनों में नहीं है. तो ये दिस होल डेवलपमेंट मॉडल हैज़ टू चेंज टूवर्ड्स अ ग्रोथ सेंटर अप्रोच. नेक्स्ट प्लीज़. ये डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ विलेजेस. वीव एक्चुअली मैप्ड ऑल द विलेजेस डिजिटली, और ये डिस्ट्रीब्यूशन है गाँव की. बलूचिस्तान में आप देखेंगे जो वेस्टर्न हाफ है उसमें तो दूर दूर गांव बने हुए हैं, और 100 किलोमीटर दूर पे गांव है. तो अगर एक किसी को मेडिकल इमरजेंसी है तो 100 किलोमीटर जाना होता है दूसरे गांव में, अगर वहाँ पर कुछ है, अगर कुछ है, और सड़क नहीं है बीच में. सो वी हैव एक्चुअली narrowed it down to growth centers. Next, please. These are the growth centers.
اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. ان گروتھ سینٹرز میں آپ ایجوکیشن, ہیلتھ, اکنامک ایکٹیویٹی, واٹر, ہر چیز یہاں پر دیں. سو ون آف دا کرائٹیریا فار سلیکٹنگ گروتھ سینٹر از دیٹ واٹر شوڈ بی اویلیبل, کیونکہ جہاں پانی نہیں ہے وہاں کوئی آبادی آپ سیٹل نہیں کر سکتے. اور ایک اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہائی گراؤنڈ ہونا چاہیے کیونکہ وہ فلڈز میں واش آؤٹ نہ ہو جائے. اور یہ بلوچستان کے جو نصیر آباد ایریا میں یہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اور سندھ, پورے سندھ میں امپورٹنٹ فیکٹر ہے. نیکسٹ پلیز. یہ سندھ کے گاؤں ہیں, آپ دیکھیں کتنی گنجان ہے. روڈ کے اکراس ایک گاؤں یہاں ہے, اکراس دا روڈ دوسرا گاؤں ہے. ان سب کو اپنی فیسلٹیز چاہیے, اور وہ تو یہ حکومت کا کام نہیں ہے کہ ایک واٹر سپلائی ایک کے اکراس دا روڈ دوسری واٹر سپلائی دے یا اسکول دے, لیکن یہ ہوتا رہا ہے. دس از ہیپننگ. آئی ہیو سروڈ ایز ایڈوائزر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. میرے ہی ڈپارٹمنٹ سے PC1 آتے تھے, سو آئی ہیو سین دس ہیپننگ. ایک PC1 میرے پاس آیا, 2.5 کلومیٹر کا روڈ تھا. اچھا, میرے اپنے آفس میں نے پورے وال پہ سندھ کا میپ بنایا ہوا تھا, اور میں ہر اسکیم کو دیکھتا تھا یہ کہاں فٹ ہوتا ہے کہاں نہیں ہے. بٹ دیٹ روڈ ڈنٹ کنیکٹ ٹو اینی ادر روڈ آن بوتھ سائڈس. تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سڑک آپ بنا رہے ہیں اور یہ کنیکٹ نہیں کر رہی, تو یہ کس طرح مارکیٹ کو کنیکٹ کرے گا. اس کا نہیں جی, یہ 2 گھرانوں میں شادی ہو رہی ہے, تو انہوں نے ایک PC1 سبمٹ کر دیا ہے کہ ان کے آپس کے گھر کے درمیان جو ہے ایک سڑک بن جائے. دس از ہاؤ ڈیولپمنٹ ہیز بین ٹیکنگ پلیس ایکچولی. نیکسٹ پلیز. یہ سندھ کے آئیڈینٹیفائڈ گروتھ سینٹرز ہیں. جسٹ گورنمنٹ شوڈ کنسنٹریٹ اٹس ریسورسز ہیئر, ناٹ اسپریڈ اٹ آؤٹ آل اوور دا پلیس. نیکسٹ پلیز. یہ ہم نے اسی طرح یہ پروسیس ہے کس طرح کیا. جو پہلا میپ ہے یہ ولیجز کو بتا رہا ہے. The next one on the right is placing the water body table on these villages, so we can identify which villages have water. اور جو bottom والا ہے یہ growth centers آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں کہ یہ clusters of villages ہیں. سارے نہیں آئیڈینٹیفائی کیے as growth centers. We just found out the clusters of villages, and the most dense cluster has then been identified as a growth center. Next please. یہ بلوچستان کے گروتھ سینٹرز آئیڈینٹیفائڈ ہیں. یہ چاغی ڈسٹرکٹ ہے, جو بلو ہے وہ ذرا زیادہ آبادی والے ہیں, یلو کم آبادی والے ہیں. نیکسٹ پلیز. یہ پشین ہے, اس میں بھی آپ دیکھیں کس طرح گروتھ سینٹرز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں. ان کی روڈ کنیکشن بھی ہے, وہاں پانی بھی ہے. نیکسٹ پلیز. یہ جعفر آباد ہے, یہ ایگریکلچرل ایریا ہے, کینال اریگیٹڈ ایریا ہے. نیکسٹ پلیز. دس از خزدار. یہاں تھوڑی آبادی زیادہ ہے تو نمبر آف گروتھ سینٹرز بھی زیادہ ہے. نیکسٹ پلیز. دس از گوادر. گوادر کے ساتھ آپ دیکھیں کچھ جبنی ہے, ادھر بالکل رائٹ پہ پسنی ہے. نیکسٹ پلیز. اب سندھ میں آ گئے, یہ گوٹکی ڈسٹرکٹ ہے, یہاں بھی دیر آر سم بلو اسٹارز اینڈ یلو اسٹارز. جو بالکل اس طرف جو آپ کو کوئی گرینری نظر نہیں آ رہی ہے. دا ہول آف دا ایسٹرن سائڈ آف سندھ از اے ڈیزرٹ ایکچولی, وہاں کوئی وہ نہیں ہے. نیکسٹ پلیز. یہ لاڑکانہ ہے, اس کے بھی آئیڈینٹیفائڈ گروتھ سینٹرز ہیں. ایک ہم نے یہ رکھا تھا کہ کوئی گروتھ سینٹر ایک دوسرے سے 20 کلومیٹر کا فاصلہ لازمی ہے, تاکہ بہت قریب نہ ہو. دیٹ ڈیفیٹس دا ہول پرپز آف اے گروتھ سینٹر. اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے بھی 20 کلومیٹر دور ہونا چاہیے, اس کے اندر کوئی نہیں ہونا چاہیے. نیکسٹ پلیز. دس از نواب شاہ ڈسٹرکٹ, جو اب شہید بے نظیر آباد کہا جاتا ہے. نیکسٹ پلیز. بدین. نیکسٹ. یہ تھرپارکر ہے. یہ جو اس میں مٹھی, اسلام کوٹ اور ڈپلو کے علاوہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں یہ گروتھ سینٹر نہیں بن سکتے, کیونکہ وہاں کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ہو ہی نہیں سکتی ہے. انفیکٹ کچھ علاقے تو ایسے ہیں جیسے چھاچرو ہے, بالکل اوپر جو گرین سٹار ہے, وہ تو وہاں تو پانی نہیں ہے بالکل. کیونکہ میں تھرپارکر میں کافی انٹریکشن رہتا تھا وہاں لوگوں کے ساتھ, کہتا تھا کہ these places shouldn't exist, people should just move out, government should not provide any facilities there. لوگ ناراض ہوتے تھے, اس نے کہا یہ تو ہمارا آبائی گاؤں ہے, آپ کہہ رہے ہیں چھوڑ کے چلے جائیں.
لیکن یہ کہ جب کوئی وہاں سے اکنامک ریٹرن آ ہی نہیں سکتا ہے. دیکھیں گورنمنٹ انویسٹ وہاں کرے جہاں کوئی اکنامک ریٹرن ہے. اسلام کورٹ میں انویسٹ کرنا کی اس لیے ضرورت ہے, فار ایوری روپی آف انویسٹمنٹ میڈ ان اسلام کورٹ the government will get back maybe 100 rupees, maybe 1,000 rupees, کیونکہ جو کول سے جو ویلیو ایڈیشن ہے فار دا ہول کنٹری اٹ از انارمس. لیکن چھاچروں میں تو پانی نہیں ہے. وہاں پر یہ جو بڑے بڑے ٹرکس کے ٹائرز ہوتے ہیں وہ ٹائر کے اندر پانی ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے. میرے پاس مطلب ہم نے دیکھا اور تصویریں بھی ہے, اور اتنا ہی پانی جو ہے وہ 3,000 روپے کا ہے. سو جہاں حکومت اتنا سبسیڈائز کر کے پانی دے اور ریٹرن کچھ نہ ہو وہاں پر, تو یہ تو جسٹ لائک تھروئنگ منی ان دا سینڈ لٹرلی. سو دیٹس دا ہول آئیڈیا آف ویری لمیٹڈ نمبر آف گروتھ سینٹرز ہیئر. نیکسٹ پلیز. یہ جوہر جمالی ہے, یہاں ہم نے 3 سال کام کیا ہے, اور we identified this as a growth center because it has 12 رائس ملس, مطلب آلریڈی ایک اکنامک سینٹر ہے, تو اس کو ہم نے ٹارگیٹ کیا. نیکسٹ پلیز. لیکن اس کا یہ مین روڈ ہے, اٹس اے 1 اسٹریٹ ٹاؤن بٹ دس از واٹ اٹ از. اس کے ظاہر ہے کوئی گروتھ کی پوٹینشیل نہیں ہے, کوئی وہاں کوئی پرائیویٹ. انفیکٹ یہ اتنا برا حال ہے اس ٹاؤن کا, 18,000 پاپولیشن ہے. ہم کراچی سے صبح 6 بجے جاتے تھے, رات 12 بجے تک گھر آ جاتے تھے, چونکہ وہاں کہیں بیٹھ کے چائے پینے کی جگہ نہیں تھی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہاں کوئی مناسب جگہ نہیں ہے جہاں ہم بیٹھ کے چائے پی سکتے ہیں. ہمارے ساتھ یہ دس واز جو ہم کام کر رہے تھے یو فنڈڈ تھا, تو اسلام آباد سے بھی یو کے لوگ آتے تھے, برسل سے بھی آتے تھے, خواتین ہوتی تھی. تو ہم ان کو شروع میں کہہ دیتے تھے کہ جی واٹر انٹیک بالکل نہیں لینا ناشتے میں, چائے بھی کافی بھی نہیں پینا, اس لیے کہ پورا دن واش روم نہیں ملے گا آپ کو. اتنے برے حال ہیں یہاں پر. ہم نے اس کو پورا شہر کو ڈیزائن کیا ہے, اس کی روڈز, اسکول, کمپریہنسو اسکول فار بوائز گرلز, 1 پلیس, ہاسپٹل, یہ ساری چیزیں. نیکسٹ پلیز. And this is what the street is beginning to look like. It's happening. It's being done. اور یہ سڑک اس کی بن گئی ہے, سڑک کے نیچے ڈرین ہے, بارش کا پانی بھی جمع نہیں ہوگا اور شہر کا کوئی پانی بھی جمع نہیں ہوگا. اسٹریٹ لائٹ لگ رہی ہیں. نیکسٹ پلیز. اینڈ دس از دی ہول آئیڈیا. یہ تھرپارکر کا ہے کہ ایک ہی جگہ پہ اسکول بھی ہے, ڈسپینسری بھی ہے, ایک مارکیٹ بھی ہے, اور چونکہ وہاں پانی کا پرابلم ہے, RO پلانٹ بھی ہے, اور سولر پینل بھی لگا ہوا. سولر پینل کے ذریعے بجلی پورے گاؤں کو دی جا رہی ہے. سو یو سینٹرلائز دا سروسز. دس ہیلپس یو ناٹ اونلی کنٹرولنگ یور ایکسپینڈیچر بٹ آلسو ہیلپس یو ٹو مانیٹر. کیونکہ ہم اسکول کو بنا دیتے ہیں, پھر وہ اس کی چھت بھی گر جاتی ہے, دیوار بھی گر جاتی ہے, اور بعد میں کوئی دیکھنے نہیں جاتا کہ پتہ نہیں بنا تھا نہیں بنا تھا کیسے بنا تھا. بٹ اف یو ہیو few locations, and we have identified 165 growth centers, villages as growth centers in Balochistan and 153 in Sindh. تو وہ آپ اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس جگہ پہ کیا ہوا. I'll just run a video very quickly. آپ وہ رن کر لیں. ہم نے کیسے کیا. We actually visited more than 1,000 Google sites Earth, the on crucial Google tool Earth. that we have used for our جی. potential growth centers mapping. سب سے پہلے ہم زوم کر رہے ہیں گوادر پورٹ پہ, which is a deep sea port in the Arabian Sea, and it's strategically located near all international shipping routes. یہاں ہم انفراسٹرکچر صاف نظر آ رہا ہے. اگر ہم ساتھ میں دیکھیں تو یہ مین گوادر سٹی ہے. ڈفرنٹ لینڈ مارکس which were very helpful in potential site selections for us. ابھی ہم کوئی ولیج دیکھ رہے ہیں کوئی سائڈ ایریاز پہ جہاں ہم آپ کو ٹورسٹ سیٹلمنٹس دکھا سکیں, رورل سیٹلمنٹس بیسکلی. تو یہ ہم زوم ان کر رہے ہیں ایک گاؤں پہ. یہاں آپ دیکھیں آپ کو ڈفرینٹ یہ باؤنڈریز جو ہیں یہ بیسکلی ہاؤسز ہیں, اور یہ جو بیچ میں لائنز نظر آ رہی ہیں یہ روڈز ہیں. کچھ پکے ہیں کچھ کچے ہیں. اگر آپ دیکھیں کچھ بیرن پیچز نظر آ رہے ہیں کچھ جگہوں پہ. یہ ہمارے لیے بہت ضروری تھا کہ ہم دیکھیں کہ کنیکٹیویٹی کس طرح ہے کسی ولیج کی. نیکسٹ ہم جا رہے ہیں تربت.
اگر آپ لینڈسکیپ دیکھیں کتنا ڈفرینس ہے، گوادر میں ہمارے پاس پورٹ تھا، یہاں پر ہمارے پاس گرین پیچز ہیں وچ آر بیسکلی ایگریکلچرل لینڈ. بیچ میں ہمیں ایک کیچ ریور دکھ رہا ہے اور سائڈس پہ ساری ایگریکلچرل لینڈ ہے، اور بیچ میں ہمیں چھوٹے چھوٹے سے کچھ یہ ولیجز بھی نظر آ رہے ہیں، سیٹلمنٹس ڈفرینٹ ہیں، کچھ لینڈ مارک نظر آ رہے ہیں، روڈس. تو یہ بہت ضروری تھا ہمارے لیے کہ دیکھنا کہ ہمیں جو سائٹ سلیکٹ کر رہے ہیں اس کی کنیکٹیویٹی کیسی ہے روڈ کے ساتھ، ان کا بیجر ریسورس بیس کیا ہے، either اٹ از لائک بیسڈ آن ایگریکلچر آؤٹ پٹس اور ڈو وی ہیو سم انڈسٹریل اسکوپ دیر ایز ویل. اگر آپ جیسے ہم سائٹ پہ جا رہے ہیں مین ریور سے، آپ دیکھیں گے کوئی وائٹ پیچز بڑھتے جا رہے ہیں. وائٹ پیچز ہم اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر تھوڑی سی ڈینس پاپولیشن ہے. اور ابھی ہم نیکسٹ جا رہے ہیں چوہر جمالی، جو کہ ہماری ایک پوٹینشیل سائٹ ہے ان سجاول ڈسٹرکٹ. یہ ایک بہت ہی وائبرنٹ ولیج ہے. ہمیں سائٹ پہ ایک کنال ایریا نظر آتی ہے، ایک کنال جا رہی ہے اور بیچ میں سارا یہ جو ولیج سارے سیٹلمنٹ سے بہت اچھی یہاں پر ایک RHC بھی تھی. یہ ساری آبادی ہے. یہ روڈ مین روڈ جو چل رہا ہے دونوں طرف ڈفرینٹ سیٹلمنٹس تھیں. اور یہ جو کمپاؤنڈ نظر آ رہا ہے یہ بیسکلی رورل ہیلتھ سینٹر ہے. یہاں ایک ہائی اسکول بھی تھا. یہاں پر بڑا اچھا ایک سروے ہم نے کنڈکٹ کروایا تھا جس میں ساری اکنامک بیس ہم نے معلوم کی تھی. اگر آپ اس کا آس پاس کا سارا ایریا دیکھیں تو یہ جو گرین آپ کو کچھ پیچز نظر آ رہے ہیں سارے ایگریکلچرل لینڈ ہے. تو بیچ میں سارا دیکھیں کتنا اچھا یہ آئیڈلی لوکیٹڈ ہے سینٹر میں اور سراؤنڈڈ ہے سارے ایگریکلچرل لینڈ سے. نیکسٹ ہم جا رہے ہیں سوئی گیس پلانٹ پہ. اب کتنا ڈفرینس ہے یہاں پر. یہ دیکھیں یہ میجر آپ کے سوئی کی جو سوئی پلانٹ ہے یہ وہ ہے، اس کا انفراسٹرکچر نظر آ رہا ہے. اور ابھی ہم سوئی ٹاؤن پہ جائیں گے. اس کے بعد اس انفراسٹرکچر کو زوم ان کرنے کے بعد یہ ہم جا رہے ہیں سوئی ٹاؤن میں جو میجر سوئی ٹاؤن ہے. اگر آپ آس پاس کا ایریا دیکھیں آپ کو فل بیرن نظر آئے گا، جو کہ بلوچستان کے ساتھ ایک فیکٹ ہے کہ یہاں پر پانی کی بہت زیادہ کمی ہے اور چھوٹی سی پاپولیشن پاکٹ ہوتی ہے اور آس پاس ساری بیرن لینڈ ہوتی ہے یہاں پر. نیکسٹ ہم جا رہے ہیں قائد اعظم ریزیڈینسی میں. یہ تھوڑی سی گرینری نظر آئی کہ یہ زیارت میں ہے. یہ جو بیچ میں گرین بلڈنگ ہے دس از اے ریزیڈینسی وچ واز ریبلٹ اینڈ یہاں پر ڈفرنٹ ٹائپ کی ویجیٹیشن نظر آئے گی آپ کو. یہ ویجیٹیشن بیسکلی جونیپر فارسٹ ہے جو کہ بہت ہی ویلیویبل فارسٹ ہے. یہاں پر جو ٹریز ہیں دیر لائک 100 years اولڈ، ان سے بھی زیادہ ان کی جو ایجز ہیں ان کی. اگر آپ کو یہ اسکرین پہ دکھ نہیں رہا بٹ یہ بہت ہائیلی ایلیویٹڈ ایریا ہے، بہت زیادہ ایلیویشن پر یہ ہیں. اور یہ کچھ ایگریکلچر ہے یہاں پر. اور اگر آپ یہاں پر گھروں کے دیکھیں وہاں پر سائڈ آپ کو گھر بھی نظر آ رہے ہیں، روڈ نظر آ رہے ہیں، گھر ہیں. اور اگر آپ ہم زوم آؤٹ کریں گے ابھی اس سے اور دیکھیں اوور آل سارا یہ ڈفرنٹ ماؤنٹینس پہ اس ایریا ہلی ایریا پہ یہ جونیپر کے ٹریز ہیں بیسکلی. یہ دیکھیں بیچ میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، چھوٹے سے گھر نظر آ رہے ہیں ہمیں یہاں پر. تو یہ کافی ہیلپ فل ہوتا ہے. یہ ساری ہم جب کچھ سائٹ سلیکٹ کر رہے تھے کہ جونیپر فارسٹ ایک بہت ہی ویلیویبل فارسٹ ہے، وی شوڈ سلیکٹ سم سائٹس ہیئر ایز ویل. نیکسٹ موونگ ٹو تھر پارکر. یہ ایک بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ لینڈسکیپ ہے. یہاں پر ڈیزرٹ ہے بیسکلی. اور اگر ہم زوم ان کریں کسی اسمال سے ولیج میں تو میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں یہاں پر ایک یہ دیکھیں یہ جو ہیں یہ جو بیچ میں ڈاٹس سے نظر آ رہے ہیں نا زوم ان گول گول سے ڈاٹس جو ہیں ان کو چوراز کہتے ہیں. چوراز دے آر بیسکلی ہم کہتے ہیں ٹیمپرری شیلٹرز میڈ آف مڈ اور گراس. یہ ان کا ایک وے آف لیونگ ہے جو ان کو ڈیزرٹ کے ہاٹ کلائمیٹ میں تھوڑا سا سیو کرتا ہے اور یہاں پر تھوڑا سا ٹھنڈے ہوتے ہیں کمپیریٹیولی یہ. اور یہاں پر یہ اوور آل ہم نے دیکھے جو باؤنڈریز بھی بنی ہوئی ہوتی ہیں یہ بھی گراس کی ہی بنی ہوئی تھیں. ہم لوگ فزیکلی گئے تھے اس کو وزٹ کرنے کے لیے. تو یہ ایک ان کا وہ ہے. اور اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو سلیکٹ سائٹس ان تھر پارکر کیونکہ بہت مشکل تھا. یہ بیسیکلی دکھانا تھا ہم نے ظاہر ہے ہر گاؤں میں جا کے نہیں دیکھ سکتے تھے بٹ وی ٹوک ایڈوانٹیج آف ٹیکنالوجی اینڈ وی وزٹڈ مور دین 1000
villages like this. اور ایک سائٹ پہ ہم کبھی کبھی آدھا گھنٹہ گزارتے تھے اس کو ڈسکس کرنے میں. And that's how we have made our selection. The whole idea is, I hope the government really take this on. کیونکہ اس وقت یہ ہے کہ ہر ایم پی اے چاہتا ہے کہ میرے کانسٹیٹوئنسی میں کچھ بنے، چاہے وہ کام کا ہو یا نہ ہو. That model has to go because we can't keep draining money into development schemes without any development. تو یہ ایک وہ ہے کہ باؤنڈری ڈرا کرتا ہے کہ آپ یہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. Government can select another village as a growth center, but the idea is to pour money into growth centers. اور اس کا فائدہ بھی ہے. میں 2010 میں گورنمنٹ میں تھا، فلڈز آئے تھے، اس کے بعد ہم نے ولیج ریہیبلیٹیشن تھوڑی بہت کی تھی. جہاں جہاں ہم ولیج کو امپروو کر رہے تھے اس ولیج کی سائز بڑھ جاتا تھا، آس پاس کے گاؤں موو ان کر جاتے تھے. سو پیپل موو وین یو گیو گڈ فیسلٹیز اینی ویئر، پیپل ول موو اینڈ دے اسمال ولیج ول بیکم اے لارج ولیج ول بیکم اے ٹاؤن and they become economic centers. I think this is a lifetime of effort and experience that you have poured over here, and reminded me of your other book جو Oxford University Press نے publish کی تھی, A Cry for Balochistan. So وہ مجھے لگا کہ this is a wonderful corollary or a must read for of course students such as myself جو policy کو پڑھنا چاہتے ہیں, but also I thought it is at the cusp of the overall study of society, جہاں anthropology, political science اور social psychology کو ہم لوگ اکٹھے نہیں پڑھ رہے ہوتے. So I think this is a must read for all of us. And آپ نے 2010 کی بات کی تو it reminded me of this discussion that we were doing جس وقت وہ flood آیا. I remember sir جو تھے, he was heading PND in government of Sindh, اور وہاں پہ ہم لوگ آئی واز ایٹ فیڈرل پلاننگ کمیشن, تو ہم لوگ سر کے پاس گئے. وہ ڈی این اے ڈیمیج نیڈ اسیسمنٹ کی ایکسرسائز ہوتی ہے, تو سر نے ہمیں جو تھا وہ پھر بتایا. اور واٹ آئی ڈونٹ فرگیٹ از کہ اس وقت 2009 کی اس محفل میں جو کہ ہم نے وہیں پہ آپ کے کمیٹی روم میں وہاں پہ کی, وہاں پہ ایک اور بھی جو تھے وہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے who was trying to understand Sindh at that time, اور وہ نئے باہر سے تعلیم حاصل کر کے آئے تھے, مراد علی شاہ صاحب. سو اس وقت وہ بھی آف کورس بیٹھے تھے. پہلی دفعہ میں نے آئی پیڈ دیکھا ان کے ہاتھ پہ, میں نے اس سے پہلے آئی پیڈ نہیں دیکھا تھا. تو دس از اے لائف ٹائم آف ایکسپیرینس دیٹ یو ہیو ریئلی پیکڈ فار اس. ایک چیز جو مجھے ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ بہت سارا یہ کام جو تھا اسپیشلی ود دا میپس, یہ ہمارے پلانرز جو تھے وہ کیا کرتے تھے بیک ان 80s. تو جب آپ 4th 5 year پلان کھولتے ہیں یا 3rd 5 year پلان اگر آپ کھولیں, تو اس کے بیچ میں وہ ہاتھ سے جو میپس ڈرا کیے گئے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. تو آپ وہ لائبریریز میں دیکھ سکتے ہیں وہ جو میپس, اور اس کے بعد کے وہ جو پلانز آئے تو ہم نے شاید وہ گرینولر انالیسس جو تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا اس طریقے سے, جس کی وجہ سے آج ہمیں جب ہم کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں تو وہ کانٹیکسٹ ہمارے پاس نہیں ہوتا. بٹ آئی تھنک آل دا مور امپورٹنٹ because now we work on provincial growth strategies. So I think both the chief economists in PND Sindh and PND Balochistan, I think this is a book جو کہ next ADB کے لیے اور annual development program جو آتا ہے اس کے لیے ایک vision provide کرتی ہے for our provincial planning frameworks جی. And not only provincial planning frameworks, because vertically funded programs جو ہیں وہ وفاق کی طرف سے جا رہے ہوتے, تو وہاں پہ ہم جو ایک فیڈرل گورنمنٹ سے عمومی طور پہ جو غلطی ہو جاتی ہے that we lack in sub-national heterogeneity as we call it. ہمیں نہیں معلوم ہوتا, ادراک نہیں ہوتا لوکل لیول پہ کہ کہاں پہ وی ایف ایم جو ویلیو فار منی کا جو کانسیپٹ دیا کہ یہاں پہ پیسے لگا کے آپ کا ملٹی پلائر افیکٹ زیادہ ہو سکتا ہے, یہاں پہ کم ہو سکتا ہے. وہ جب ہم ورٹیکلی فنڈڈ پروگرامز چاہے پولیو کے بنائیں چاہے سوشل پروٹیکشن کے بنائیں وہ ہم نہیں بنا رہے ہوتے. آئی تھنک دا کانسیپٹ آف گروتھ سینٹرز از سم تھنگ جس کو ہمیں ایک علیحدہ نشست بھی ہونی چاہیے, باقاعدہ کانفرنس ہونی چاہیے, بیکاز دس از پروبیبلی ٹو می دا اونلی وے آؤٹ کہ اب آپ ایک باٹم اپ طریقے سے چل سکے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ ایک چیز جو ڈاکٹر صاحب نے کور بھی کی ہے اور وہ پچھلی کتاب میں بھی تھی جس کا میں نے حوالہ دیا, وہ ہماری امپاورڈ لوکل ایڈمنسٹریشنس کی ضرورت ہے. بیکاز ہمیں اگر گروتھ سینٹر جو ہے وہ ہمیں بنانا ہے سب پروونس لیول پہ, ڈسٹرکٹ کے لیول پہ, سب ڈسٹرکٹ لیول
لیول پہ, تو وہاں پہ ہمیں امپاورڈ لوکل گورنمنٹس جو ہیں وہ اس کی ضرورت ہے. اور ان لوکل گورنمنٹس کو جب گروتھ سینٹرز آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں تو اے ڈی پی کے اندر بڑی ہی صحیح ٹارگٹنگ ہوئی ہو, اور اب ہمارے پاس میکنزمز آف کورس موجود ہیں جو آپ کی آئی ٹی کی پاور ہے, اس کے تھرو آپ اینول ڈیولپمنٹ پروگرامس کی ٹارگٹنگ جو ہے بہتر کر سکتے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بیکاز اگر گروتھ سینٹرز آپ کے پلاننگ ریفارم میں آ گئے لیکن بجٹ میں نہ آئے تو a plan is as good as the budget. سو اس کو چیزوں کو بجٹ میں جو ہے وہ لانا بہت ضروری ہے. اور آئی تھنک اس کے اراؤنڈ جو ہے ایک مانیٹرنگ کا فریم ورک جو ہے وہ لازمی ڈیولپ ہونا چاہیے, کیونکہ گروتھ سینٹر جو ہے وہ ایک بجٹ میں نہیں بنے گا, وہ 5 سالہ منصوبے کے نتیجے میں نہیں بنے گا. دس از لٹرلی ڈیکیڈ اینڈ ہاف 2 decades آف ایفرٹ, جس کے بعد آپ کا ایک نیا گروتھ سیکٹر جو جنم لیتا ہے. اس کو ہم پولیٹیکلی انسولیٹ کریں اس پروجیکٹ کو, اور اس کے اراؤنڈ پراپر مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن فریم ورک ہو. اور اگر اس کے لیے میرا خیال ہے کہ کوئی لیگل کور کی ضرورت ہے تو سندھ تو بہت متحرک رہا ہے آف کورس لیجسلیشن میں. جو پی ایف ایم ایکٹ ہے سندھ کا, وہ انفیکٹ پروٹیکٹ بھی کرتا ہے ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ کو, تو اس کے اندر ہم مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کو ایڈ کر سکتے ہیں فار دیز گروتھ سینٹرز. بٹ ایونچولی مجھے بہت اچھا لگا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی کہ ایونچولی یہ چیز گورنمنٹ پہ ہم چھوڑ نہیں سکتے. گورنمنٹس ول کم اینڈ گو, اٹ از دا سوشل اکاؤنٹیبلٹی وچ از ویری امپورٹنٹ. اور اس میں میرا خیال ہے آج جس طریقے سے ہم پرائم انسٹیٹیوٹ میں مل رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے ایس پی ڈی سی آف کورس بنایا تھا کراچی کی سطح پہ. وی نیڈ مور سچ تھنک ٹینکس ایٹ سب نیشنل لیول. سو اکیلا جو ہے وہ پرائم یا ایس پی ڈی سی جس طریقے سے تھا وہ نہیں کر سکیں گے. باقاعدہ ایک اسکور کارڈ کے تحت ہم ان گروتھ سینٹرز کی مانیٹرنگ کریں اگر ان کا بجٹ سیکیور ہو جاتا ہے. اینڈ دیٹ کین اونلی بی ڈن اف وی ہیو سچ تھنک ٹینکس ان بلوچستان اینڈ سندھ وائسنگ کہ جی اس کے ہم نے پلانس اور بجٹس کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اونلی اے لوکل لیول وائس کین ڈو اٹ. بہت سارے جو لوکل اسکیمز ہوتی ہیں وہ تو پی سی ونس کا حصہ بھی نہیں ہوتی, ایک سنگل کورے کاغذ کے اوپر اسکیم جو ہے وہ بن رہی ہوتی ہے. سو اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا سسٹم غلط ہے یا صحیح ہے, لیکن اس کو صرف مانیٹر کرنے کے لیے کہ اینڈ تک وہ ایک گروتھ سینٹر کے اندر چیز جو ہے وہ ڈو ٹیل ہو, وہ ایک لوکل وائس ہی جو ہے وہ کر سکتی ہے. اور اس میں جہاں ہم جوائننگ آف ہینڈس کی بات کر رہے ہیں بٹوین گورنمنٹ اینڈ دا سول سوسائٹی, وہاں جو بہت اہم جو رول ہوتا ہے, اینڈ دیٹس مائی لاسٹ پوائنٹ, وہ ہوتا ہے لوکل ایریا بزنس کمیونٹی کا. سو ہم نے بہت پہلے ایک پروجیکٹ کیا تھا ارسٹ فائل فاٹا کے لیے, جو اب ہم جن کو مرج ڈسٹرکٹس کہتے ہیں. وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہم پروجیکٹ کا نام تھا پلورل بزنس پارٹنرشپس, کہ سب سے پہلے جب ریکوری ہوتی ہے وہاں پہ لوکل ایریا اکنامک ریکوری ہوتی ہے تو وہ وہیں کا جو اسمال بزنس ایسوسیشن ہوتی ہے, اسمال بزنس چیمبرز ہوتے ہیں, یا اگر کوئی بھی چیز آرگنائز نہیں ہے تو وہیں کے جو وہ پرچون کے لیول کا بزنس ہوتا ہے, اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ میرے علاقے میں استحکام ہو اور اکنامک ریوائول ہو. تو یہاں پہ ہمیں وہ پلورل بزنس پارٹنرشپس جو ہیں اس کو گروتھ سینٹر کے اندر جو ہے وہ فٹ کرنا ہے. اینڈ آف کورس اٹس ڈسکسڈ ان ڈاکٹر صاحب's book. So please join me in once again congratulating him on this stellar effort. Ji. Thank you.